سندھ میں رواں سال ریبیز سے پہلی موت، 1.5 ماہ قبل سانگھڑ میں آوارہ کتے کا نشانہ بننے والی بچی دم توڑ گئی، اندرون سندھ علاج نہ ہونے پر کراچی منتقل کیا گیا۔ سندھ میں آوارہ کتوں کے بچے کو کاٹنے کے واقعات میں اضافہ، ایک ماہ میں 3000 سے زائد کیسز رپورٹ۔ گزشتہ سال سندھ میں ریبیز سے 21 اموات اور 60,000 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے۔ 12 بجے 12:30 بجے ایم کے ایم کے تمام ٹاپ لیڈرشپ سے سیکورٹی واپس لے لی گئی ہے، ایف آئی آر کاٹنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ اب ہم ایم کے ایم پاکستان سڑکوں پہ جانے کا سوچ رہی ہے، عوام کے درمیان جا کر پیپلز پارٹی کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ گل پلازہ پر تنقید کے بعد سندھ حکومت نے ایم کیو ایم رہنماؤں سے سیکیورٹی واپس لے لی، امین الحق کا دعویٰ، سڑکوں پر آنے کا اعلان، کہا صوبائی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار، گھبرائیں گے نہیں، سندھ حکومت کی نااہلی عوام کے سامنے لاتے رہیں گے۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں سیکیورٹی واپس لینا سمجھ سے بالاتر، سندھو دیش کا نعرہ لگانے والوں کے پاس موجود، ہم نے تو غلط عمل پر اپنا قائد بدل لیا تھا، کیا کسی سیاسی جماعت میں ہے یہ ہمت؟ ایک بار پھر وفاق سے کراچی کو کنٹرول میں لینے کا مطالبہ، کہا صوبائی حکومت کو 22,000 ارب سے زائد کے فنڈز ملے، کہاں گئے؟ اتنی رقم سے صوبہ 25 مرتبہ بن سکتا ہے، پوچھنے پر سیکیورٹی واپس لے کر دھمکایا جا رہا ہے۔ ایسے اقدامات سے چپ نہیں ہوں گے، کوئی اور حربہ بھی ہے تو استعمال کر لیں، آواز بلند کرنے سے نہیں رکیں گے۔ ملک کا اتنا پوٹینشل والا شہر اس سوچ کی صوبائی حکومت کے پاس نہیں ہونا چاہیے، فوراً وفاق ٹیک اوور کرے۔ ظلم کا اس پہ اتنی ناراضگی ہے، اب ہم ایک طرح سے دھمکا رہے ہیں نا کہ اب ہم آپ کی سیکیورٹی لے لیں گے، ایسے کہ ہم چپ ہو جائیں گے۔ کوئی بھی ایم کیو ایم سے سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی، یہاں پہ ان کو 10 سپاہی دیے ہوئے ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب کو 10 سپاہی دیے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس شاید اس سے بھی زیادہ سپاہی ہیں۔ جس حکومت کے وزیر ہیں یہ، وہ سیکیورٹی وہ حکومت ان کو اتنی نہیں دیتی جتنی ان کو ہم سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں۔ سندھ حکومت کی سیکیورٹی واپس لینے کی تردید، شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کسی رہنما سے سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی، ایم کیو ایم غلط بیانی کر رہی ہے، الزامات لگانا وتیرہ ہے، ہر معاملے کو سیاسی بنانے کی کوشش کرتی ہے، جو افراد مجاز ہیں ان کے پاس مکمل سیکیورٹی موجود ہے۔ پارلیمنٹ کو انکم پر ٹیکس لگانے کا اختیار، وفاقی آئینی عدالت نے سپر ٹیکس سے متعلق فیصلہ سنا دیا، ہائی کورٹ کے سیکشن 4C سے متعلق فیصلے جزوی طور پر کالعدم قرار، 2015 میں شامل کی گئی سیکشن 4B اور C برقرار، کیس کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف سے بات چیت کے لیے نئی ترجیحات طے کرنے کا فیصلہ، وزیر اعظم نے صنعتی شعبے کو ریلیف دینے کے لیے آئندہ 2 ہفتوں میں تجاویز مانگ لی، عالمی میڈیا ادارے کو منانے کے لیے ٹھوس سفارشات فراہم کرنے کی ہدایت، وزیر اعظم نے معاملے پر ایم ڈی آئی ایم ایف سے بھی بات چیت کی، کرسٹلینا جارجیوا نے قرض پروگرام میں رہتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی، آئی ایم ایف کے جائزہ مشن کا آئندہ ماہ دورہ پاکستان متوقع، عوام، تنخواہ دار طبقے اور صنعتی شعبے کو ریلیف دینے کے لیے مذاکرات ہوں گے۔ ملکہ کوہسار میں برفباری کا ایک اور دھواں دھار سپیل، حسین نظارے مزید نکھر گئے، ہر طرف برف ہی برف، مال روڈ اور اطراف میں سیاحوں کا رش، خوب موج مستیاں، بھرپور انجوائے۔ اب تک 8 انچ برف پڑ چکی، سلسلہ وقفے سے شام تک جاری رہنے کی پیشگوئی، ایکسپریس وے سے مری میں داخلہ ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بحال، لوئر ٹوپا انٹری پوائنٹ بھی کھلا ہے، جی ٹی روڈ ایم کے آر سائٹ سے مری میں داخلہ بند، صرف مقامی افراد کو اجازت۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں بھی روئی کے گالوں کی برسات، ہر سو سفیدی، زیارت، قلات، پشین، کان میں ترزئی، مسلم باغ، قلعہ عبداللہ، چمن، کوئٹہ میں ہر طرف برف ہی برف، دیر میں لواری ٹنل پر 10 انچ سے زائد برفباری، مانسیرا کے پہاڑوں نے بھی سفید چادر اوڑھ لی، شوگران میں مزید 1 فٹ، کاغان بازار میں 1.5 فٹ برف پڑ چکی، سیاحوں کے مالم جبہ روڈ پر حسین نظاروں اور موسم کے مزے، نتھیا گلی، ایوبیہ، ٹھنڈیانی میں برفباری، سلسلہ شام تک جاری رہنے کی پیشگوئی، آزاد کشمیر کی وادی نیلم، وادی لیپا، باغ، پونچھ اور حویلی میں بھی برفباری، گلگت بلتستان میں بھی برفباری، ہنزا، استور، نگر میں بھی ہر طرف برف ہی برف۔
शदीद बर्फबारी और बारिश, NH-8 सड़कों की बहाली के लिए सरगर्म। तमाम अहम शाहराहें साफ। N40 नोशकी, N25 मस्तूंग ट्रैफिक के लिए क्लियर। N90 और N95 स्वात शांगला भी ट्रैफिक के लिए खोल दी। हुकाम के मुताबिक सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश दीगर सड़कें सूबों के जेर इंतजाम हैं। 8 फरवरी को मुल्क मामूल के मुताबिक चलेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला उमूर तलाल चौधरी का ऐलान। कहा, आखिर में तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ अडियाला के बाहर थिएटर लगाने का ऑप्शन है। आजकल रेंट अकाउंट का बिजनेस शुरू हो गया। फ्रॉड की रकम अकाउंट होल्डर और धोखाबाज मिलकर खाते हैं। बेशुमार अकाउंट्स की निशानदेही कर ली, जल्द कार्रवाई करेंगे। इस्लामाबाद दुनिया के 10 महफूज तरीन दारुल हुकूमतों में शामिल होना और लाहौर लंदन से भी ज्यादा महफूज होने का दावा। दहशत गर्दी पर मौकिफ पहले दिन से वाज़े, ब्लेम गेम से गुरेज किया जाए। मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाना चाहिए। बैरिस्टर गोहर की गुफ्तगू। कहा, दहशत गर्दी को बयानिए की जंग बनाना मुल्क और कौम के मफाद में नहीं। मामलात मुतल्लिका फोरम्स पर उठाए जाएं, बयानात से गुरेज किया जाए। तबाहाल गुल प्लाजा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले। मिसमार करने से पहले लाहौर फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के माहिरीन तफसीली मुआयना करेंगे। फॉरेंसिक टीम आतिशज़दगी की वजूहात पर काम करेगी। मजीद 2 लापता अफराद की फैमिलीज का इंतजामिया से राब्ता। DNA के लिए नमूने दिए। अब तक 59 अफराद के नमूने लिए जा चुके हैं। DNA की मदद से 23 अफराद की शनाख्त हो चुकी। सानहा गुल प्लाजा वज़ीर आला सिंध की सरबराही में सब कमेटी कायम। कमिश्नर की इंक्वायरी रिपोर्ट का जायजा लेकर मजीद कार्रवाई और लाहे अमल का फैसला करेगी। काबीना ने मुतासरीन के लिए मुआवजे की मंजूरी दे दी। शोहदा के अहले खाना को 1 करोड़ फीकस मिलेंगे। मुराद अली शाह कहते हैं, सानहा गुल प्लाजा ने शदीद दुख और सदमा पहुंचाया। मुतासरीन को हर सूरत बहाल करेंगे। मसले का हल विफाक या सूबे का कंट्रोल नहीं, बाइख्तियार सिटी गवर्नमेंट। जमात इस्लामी का 1 फरवरी को जीने दो कराची मार्च का ऐलान। वजीर आला सिंध से मुस्ताफी होने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हर सानहे के बाद पीपल्स पार्टी और MQM की नूरा कुश्ती शुरू हो जाती है। पंजाब के स्कूलों में AI का इस्तेमाल लाजमी करार। गूगल टेक वैली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी बोर्ड कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज और वज़रा की ऑफिशियल वर्कशॉप एम्पावरिंग पंजाब विद AI में शिरकत। गूगल फॉर एजुकेशन के माहिरीन की ब्रीफिंग। बर्फानी तूफान ने अमेरिका को मफलूज कर दिया। 20 करोड़ लोग मुतासर। न्यूयॉर्क में बर्फबारी का 121 बरस का रिकॉर्ड टूट गया। 19,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। 10 रियासतों में 20 अफराद हलाक। 10 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। हजारों शहरी पनाहगाहों में रातें गुजारने पर मजबूर। तालीमी इदारे बंद। कनाडा में भी शदीद बर्फबारी। टोरंटो में 2 फुट बर्फ पड़ चुकी। 430 ट्रैफिक हादसा। 1 शख्स हलाक। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत या बाइकॉट। भारत के खिलाफ मैच से इनकार का ऑप्शन भी मेज पर। उल्टी गिनती शुरू। मेगा इवेंट में शमूलियत का हतमी फैसला जुमे या पीर तक होगा। चेयरमैन PCB का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में तमाम ऑप्शंस खुले रखने पर इत्तेफाक। कहा, शहबाज शरीफ ने तमाम ऑप्शंस को मद्देनजर रखकर मामला सुलझाने की हिदायत दी। ICC के दोहरे मयार पर भी पाकिस्तान का मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। पाकिस्तानी खिलाड़ी एहतजाजन स्याह पट्टियां बांधकर मैदान में उतरेंगे। पाक भारत टाकरा ना हुआ तो ICC को भारी माली नुकसान उठाना पड़ेगा। ICC और भारत के गठजोड़ की एक और मिसाल। वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेशी सहाफियों के एक्रेडिटेशन मुस्तरद। भारत को गैर महफूज करार देने पर दरखास्त रद्द की गई। ICC ऑफिशियल ने सच उगल दिया। बांग्लादेशी सहाफियों का इजहार अफसोस। आइंदा के लाहे अमल पर गौर। पंजाब के हर जिला में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर बनेगा। हर DHQ में न्यूरोलॉजिस्ट और पीड्स न्यूरोलॉजिस्ट तैनात करने का भी असूली फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। फॉलेज के मरीजों के लिए फौरी तौर पर टेली मेडिसिन प्रोजेक्ट शुरू करने का हुक्म। आगे ही मुहिम खुद लीड करने का ऐलान।
انسانی زندگی کی کوئی قیمت ہے یا نہیں؟ آپ ایک ظالم کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یونان کشتی حادثے کے مرکزی ملزم ثاقب ججا کی عبوری ضمانت کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ مدعی کے بیانات کی تصدیق کروانے کا حکم، کہا اگر بیان جھوٹا ثابت ہوا تو کارروائی کریں گے۔ میڈیا شور مچاتا ہے، ادارے کام نہیں کرتے، ملک ایسے ٹھیک نہیں ہوگا، آگے آنا پڑے گا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر، جائیداد پر قبضے کی شکایت پر ڈی سی اسلام آباد 7 دن میں فیصلے کا پابند۔ محسن نقوی کا اعلان، کہا اوورسیز پاکستانیوں کی جائیداد پر قبضے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اثاثوں کے تحفظ کے لیے فوری اور شفاف کارروائی کو یقینی بنائیں گے۔ یک طرفہ اقدامات نے ریاستوں کے عالمی قوانین پر اعتماد کو مجروح کیا۔ پاکستان نے بھی بھارتی جارحیت کی صورت میں ایسی خلاف ورزیوں کا سامنا کیا۔ سلامتی کونسل میں امن، انصاف اور کثیر الجہتی نظام سے متعلق مباحثے سے پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا خطاب، کہا پاکستان نے حق کے دفاع کو ذمہ دارانہ، محتاط اور متناسب انداز میں استعمال کیا۔ جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ بھارت کا کشمیر پر غیر قانونی قبضہ ہے۔ پاکستان ہے کپواڑہ، بھارتی نام نہاد جمہوریت کا سیاہ ترین چہرہ۔ 27 جنوری مقبوضہ کشمیر کی تاریخ میں بھارتی ریاستی جبر کی علامت۔ 1994 میں قابض فورسز نے بلا اشتعال فائرنگ کر کے 27 افراد کو شہید کیا۔ ظلم کی انتہا، زخمیوں کو طبی امداد سے روکا گیا، مدد کو آنے والوں پر بھی فائرنگ کی گئی، تحقیقات سے بھی انکار کیا۔ 1997 میں مقدمہ بغیر کسی سزا کے بند کر دیا گیا، متاثرہ خاندان انصاف کے منتظر۔ افغان طالبان رجیم کا تعزیری سزا سے متعلق ضابطۂ قانون، ظلم اور شہری آزادیوں کا دبانے کارروائی۔ ملک کے اندر اور باہر سے آوازیں بلند ہونے لگی۔ دستور کو افغان عوام سمیت دنیا بھر نے مسترد کر دیا۔ اقوام متحدہ کے نمائندے کے مطابق سزا کے نتائج سنگین ہوں گے۔ افغان قومی سلامتی کے سابق سربراہ رحمت اللہ نبیل نے سزاؤں کو مذہب کا سیاسی استعمال قرار دے دیا۔ روس کے خلاف جنگ میں یورپی ممالک قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ یورپ اور بھارت میں تجارتی معاہدے پر امریکہ کی تنقید۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں بھارت روس سے تیل خرید رہا ہے، ہم نے نئی دلی پر 25% ٹیرف لگایا، مگر یورپ تجارتی معاہدے کر رہا ہے۔ جنوبی کوریا سے تجارتی معاہدے میں تاخیر پر صدر ٹرمپ برہم۔ گاڑیوں اور فارماسیوٹیکلز پر ٹیرف 15 سے بڑھا کر 25% کر دیا۔ یورپ امریکہ کی مدد کے بغیر اپنا تحفظ نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسا سوچتا بھی ہے تو یہ اس کا خواب ہے۔ نیٹو چیف کا یورپی پارلیمنٹ سے خطاب، کہا امریکہ کے بغیر یورپ کو دفاعی بجٹ 10% کرنا ہوگا، ایٹمی ہتھیاروں پر بھی اربوں ڈالر خرچ کرنا ہوں گے۔ کرکٹ کی عالمی جنگ سے پہلے ہتھیار آزمانے کا آخری موقع، شاہینوں کا کینگرو سے ٹکرا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کا پہلا T20 جمعرات کو ہوگا۔ گرین شرٹس کی تیاریاں، قذافی اسٹیڈیم میں سیناریو میچ۔ سائم ایوب کی سنچری، صاحبزادہ فرحان کے 73، بابر اعظم کے 78 رنز، نسیم شاہ اور ابرار کے 3 شکار۔ سیریز کے لیے مہمان ٹیم کل لاہور پہنچے گی۔ انڈر 19 ایشیا کپ کا سپر 6 سٹیج، پاکستان کا نیوزی لینڈ سے مقابلہ، کپتان فرحان یوسف جیت کے لیے پر امید، کہا کیویز کے خلاف اچھی کارکردگی دکھائیں گے۔ افواج پاکستان کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین۔ ISPR نے برف کی چادر نغمہ ریلیز کر دیا۔ نغمہ شدید موسمی حالات میں افواج پاکستان کے عزم، حوصلے اور بے مثال فرض شناسی کا بھرپور عکاس۔